جو سب سے بڑا مسئلہ تھا بھارت کے اندر اسے ہرٹ کیا گیا ہے. اسے جہاں ساری دنیا اور تمام مسلم ممالک بھارت کو کرٹیسائز کر رہے تھے, آج نریندر مودی نے مسلمانوں کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے دبئی میں کھڑے ہو کے, مسلمانوں کی تذلیل کی ہے دبئی میں کھڑے ہو کے, مسلمانوں کو آئینہ دکھایا ہے کہ یہ ہے تمہاری اوقات, دیکھو ہم دبئی میں کھڑے ہو کے یہ کام کر رہے ہیں. ایسا کیا ہوا ہے دبئی میں ناظرین, یہ میں نے آپ کو بتانا ہے. ناظرین, بابری مسجد کی توہین کر کے رام مندر کو دبئی میں پہنچایا گیا. آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ جو دبئی میں وہ مندر بن رہا تھا کہ یہ وہ مندر تو نہیں ہے. نہیں ناظرین, یہ وہ مندر نہیں ہے, وہ مندر کوئی اور کہانی تھی اس کی. یہ ایک اور نیا مندر ہے جس کے بارے میں ناظرین آج میں نے آپ کو بتانا ہے, اور میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس طریقے سے یہ توہین کی گئی ہے. سب سے پہلے میں نریندر مودی کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. ناظرین, یہ نریندر مودی کا ٹویٹ ہے, I call upon all those at Expo 2020 Dubai to visit the India Pavilion for a glimpse of India and come to our nation to explore the countless avenues of economic and cultural cooperation. اب آپ یہ کہیں گے کہ اس ٹویٹ میں ایسا کیا ہے جس میں آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کی توہین ہوئی ہے, رام مندر دبئی پہنچ گیا ہے. اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. ناظرین, ہوا یہ ہے کہ ایکسپو 2020 دبئی میں ہو رہی ہے. دبئی کے اندر ایکسپو 2020 کا انعقاد کیا گیا ہے. یہاں پر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ پوری دنیا سے لوگ آ کے اپنے سٹالز لگا رہے ہیں. یہاں پہ ایک بھارت کا سٹال بھی لگا ہے. ناظرین, اس بھارت کے سٹال میں ایک ماڈل رکھا گیا ہے, اور وہ ماڈل ہے رام مندر کا. رام مندر کا ماڈل وہاں پہ رکھا گیا. اور یہ کون سا رام مندر ہے ناظرین؟ یہ وہ رام مندر ہے جو بابری مسجد کو توڑ کے بنایا جانا ہے. یعنی کہ بابری مسجد کو توڑ کے بنائے جانے والے رام مندر کا ماڈل دبئی کے اندر رکھا گیا, اور اس بات کا دبئی کے شہزادوں کو پتا. تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ امریکہ ہندوستان کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے, اور بے شمار وہاں پہ وہ ڈیفنس کی سیلز بھی اس کے ساتھ کر رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان چائنا کے خلاف ایک کاؤنٹر بیلنسنگ فورس بن کے ایشیا میں ابھرے. اس کا وہ انٹرسٹ ہے. فرانس جو ہے ان کو رافیل فائٹر ایئر کرافٹ اور اسکارپین سب مرینس بیچ. رشیا تمام ڈیفنس اکوپمنٹ بیچ, اینٹی بیلسٹک میزائلز ہیں, جو فائٹر ایئر کرافٹ ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹلی نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں جو کہ وہ انڈیا کو سپلائی کر رہے ہیں, اس کا تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹ ہے اس کے اندر. پھر یو کے, ان کی اپنی پرانی جو تعلقات ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ٹریڈ بہت زیادہ ہے اس کا انڈیا کے ساتھ. چائنا itself has a trade of about $100 billion bilateral trade between India and China. تو تمام ممالک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. اب ان کو یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے پیچھے جائیں گے یا ورلڈ پیس کی طرف جائیں گے. کیونکہ اگر یہاں پہ ایک نیوکلیر ایکسچینج ہو جاتا ہے تو پھر تو ورلڈ پیس ول گو فار سیکس. یہ ان کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے. اور ان کو ایک اور بات بھی سوچنی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ ایک نیوکلیر ایکسچینج ہو جاتا ہے تو جس انڈین مارکیٹ آف اباؤٹ 1.5 بلین پیپل کو وہ اتنے وہ غور سے دیکھ رہے ہیں, جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں, دیٹ مارکیٹ میں نو لانگر بی دیئر. لیکن سر اسی سے ریلیٹڈ جس طرح وہ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہے راجناتھ سنگھ, جی ان کا پہلے تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اپنے نو فرسٹ یوز پالیسی جو ہے اس کو ریکنسیڈریشن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں لائیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کہی کہ اب پاکستان, ہم نے انڈین آکوپائڈ کشمیر کی تو بات ہی نہیں کرنی نا, اب ہم نے بات کرنی ہے تو پاکستان آکوپائڈ کشمیر کی کرنی. تو اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس ان کی طرف سے اس طرح کی آ رہی ہیں. اس میں آئی تھنک وی شوڈ انڈرسٹینڈ دس ان دی رائٹ پرسپیکٹو. نو فرسٹ یوز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی اب ہم دونوں ممالک کے پاس نیوکلیر ایسٹس ہیں. Are we not on a mad status? It is وہی تو that is we can come to that also. تو دونوں نیوکلیر پاورز ہیں. تو ہندوستان نے آئی تھنک اٹ واز مور فار انٹرنیشنل کنزمپشن. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نو فرسٹ یوز ہے, کہ ہم کبھی بھی پہل نہیں کریں گے نیوکلیر ویپنس کو استعمال کرنے میں. یہ کہنے کی بات ہے. دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب پاکستان نے فار ایگزامپل اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے تو وہ اپنے دشمن کی کیپیبلٹیز دیکھتا ہے, اس کی انٹینٹس نہیں دیکھتا. ایک ماڈل ہے کیپیبلٹیز اینڈ انٹینٹس. آپ ہمیشہ دشمن کی کیپیبلٹیز دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس صلاحیت کیا ہے, وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ کے خلاف. پھر اس کی اسٹیٹمنٹس, اس کی پالیسیز, اس کے انٹینٹس, اس کی تمام یہ جو بیانات جو ہیں یہ کسی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ انٹینٹ جو ہے یا اس کے ارادے جو ہیں وہ تو ایک سیکنڈ میں بدل سکتے ہیں, بٹ کیپیبلٹیز آر ا بٹ پرماننٹ.
تو میرے خیال میں ہندوستان کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان نے کبھی بھی، یا ساری دنیا نے بھی، خاص طور پر پاکستان نے ان کے نو فرسٹ یوز کا جو پالیسی تھی اس کو کبھی سیریسلی لیا نہیں ہے. پاکستان نے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کیا ہے، آج بھی اس کے لیے تیار ہے اور آئندہ بھی تیار رہے گا کہ وہ تمام کیپیبلٹیز جو ہندوستان کے پاس ہیں، جس کے اندر فرسٹ یوز بھی شامل ہے، جس کے اندر پریمپٹیو یوز بھی شامل ہے، اس کے لیے وہ پاکستان تیار ہے. تو ان کا یہ کہنا میرے خیال میں اس وقت اس کی ٹائمنگ بہت کرٹیکل ہے. وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو اور ساری دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان اپنی اس ڈپلومیٹک اوفینسو سے باز نہیں آتا، یا ڈپلومیٹک پولیٹیکل اینڈ مورل سپورٹ جو ہے کشمیریوں کو جو دے رہے ہیں اس سے باز نہیں آتا، تو حالات یہاں تک جا سکتے ہیں کہ ایک نیوکلیر ایکسچینج ہو جائے. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے آن گراؤنڈ اچیو کیا کیا. پچھلی اگر گورنمنٹس کو آپ بات کرتے ہیں تو وہ پھر سیاست میں ہم گھس جائیں گے کہ پچھلے 4 سال تک تو آپ کے پاس فارن منسٹر ہی نہیں تھے. آپ کو گائیڈنس کہاں سے مل رہی تھی؟ آپ نے سرتاج عزیز صاحب کو رکھا تھا، حالانکہ وہ بہت ہی پیٹریوٹک آدمی ہیں، بہت اچھے اور قابل آدمی ہیں، بٹ شاید فارن افیئرز ان کا وہ اسٹرانگ پوائنٹ نہیں تھا. آپ کا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 4 سال تک آپ کے پاس فارن منسٹر نہیں تھا، آپ نے سارا مڈل ایسٹ خالی چھوڑ دیا ہندوستان کے لیے. مودی صاحب یو اے ای میں گھس گئے، سعودی عربیہ میں گھس گئے، وہاں سے انہوں نے ہائیسٹ ایوارڈ لے لیا، نیشنل ایوارڈ لے لیا. وہاں پہ وہ ان کو جب بھی آپ جاتے ہیں تو دیکھ لیں کہ وہاں پہ انہوں نے اپنا سب سے بڑا مندر بنا لیا یو اے ای میں. آپ نے جو بھی ڈپلومیٹک مووز تھیں ہندوستان کی مڈل ایسٹ میں، ان کو کاؤنٹر ہی نہیں کیا. جب آپ کی اپنی پریزنس وہاں پہ نہیں ہے اور آپ نے کھلا میدان ایک چھوڑ دیا، ایک ویکیوم کریٹ کر دیا ہندوستان کے لیے، تو وہ اس کا اینڈ ریزلٹ ہے کہ آج جب کشمیر پہ آپ کو ضرورت ہے ان کی سپورٹ کی، تو آپ دیکھ لیں کس قسم کی سپورٹ آپ کے پاس آئی ہے. تو اب تو یہ امہ کا جو کانسیپٹ ہے میرے خیال میں وہ بھی کافی حد تک ابھی کوشچنیبل ہو گیا ہے، اور اب بات بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہے، اور تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح سے جب آپ جاتے ہیں یو این کے اندر، جیسے آپ نے بات کی کہ ڈپلومیٹس یہی کام کرتے ہیں، ڈپلومیٹس کام کرتے ہیں دے امپلیمنٹ دی گورنمنٹس پالیسی. حکومت، آپ جاتے ہیں یو این میں اور کلبھوشن یادو کا تو آپ نام لے نہیں سکتے ہیں، کشمیر کے بارے میں آپ ایک سینٹنس بولتے ہیں اپنے ایڈریس میں، تو پھر آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں آپ ان کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ ان کو ایک ٹاسک دیں کہ یہ ایشو ہے اور میں یہ ایفیکٹ چاہتا ہوں کہ بائی دس ٹائم ہماری ڈپلومیسی جو ہے، جو ہمارے جو بھی لابنگ جو ہے وہ یہ ایفیکٹ اچیو کرے. تو تب آپ ان کو پھر پوچھیں آپ ان سے کہ آپ نے یہ ایفیکٹ اچیو کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں. تو جب تک گائیڈنس جو ہے، پالیسی جو ہے، ڈائریکشن جو ہے، اسٹریٹجک ڈائریکشن جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں دے گی تو ڈپلومیٹس کیا کریں گے؟ اچھا بگیر صاحب، ایک اور چیز بتائیں. جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ انڈیا کے اسٹریٹجک ایلائز P5 میں بہت ہیں. چائنا اور رشیا کے 2 جو بیانات تھے اس سیکیورٹی کاؤنسل میٹنگ کے بعد وہ بڑے اہم تھے. چائنا کا خاص طور پہ ان کے جو ایمبیسڈر نے ہمارے حق میں بات کی کافی. آپ کے خیال میں اس سارے ایشو میں ہمارا اسٹریٹجک ایلائی سب سے امپورٹنٹ کون ہے؟ ہمارا اسٹریٹجک ایلائی تو ڈیفینیٹلی چائنا، کیونکہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ کنورج کرتے ہیں. تو دوستو، جیسے کہ آپ لوگ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی رام مندر کے بارے میں، اور دوستو کیسے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ غصے میں ہے دبئی کے اوپر. دوستو پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو دبئی ہے اس نے مسلمانوں کے ساتھ وشواگھات کیا ہے. دوستو دراصل جو دبئی ہے وہ اتنا سمجھدار ملک ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ رام مندر بن جاتا ہے تو وہاں پر جو ٹورزم ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ جو جتنے بھی خرچ انہوں نے رام مندر پہ لگایا ہوگا اس سے ڈبل وہ سالوں میں نکال سکیں گا. اور اس لیے دبئی جو چاہتا ہے، آپ کو ایک بار سمجھنا ہوگا کہ جو دبئی ہے وہ زیادہ تر مسلمان نہیں کرتا. یہ پاکستانی ایک ایسا دیش ہے جو کہ کافی مسلمان یا پھر مذہب کا نام لے کر یہ لوگ آتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگاتار پاکستان میں مذہب کے نام پر قتل عام ہوتی ہے، سڑکیں جام ہوتی ہے، اور پورا جو پاکستان ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. اور لیکن دبئی میں ایسا نہیں ہے. دبئی جو ہے وہ ہر چیز کو پریفر کرتا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی چیز ان کے اکنامی میں ڈیولپ کریں گے، ان کی اکنامی میں پیسہ دیں گے، وہ چیز دبئی میں ہوگی. اور دوستو یہاں پر جو رام مندر ہے، اور انڈیا نے بھی کافی اچھی چال چلی ہے، کیونکہ اگر مسلمان دیش میں رام مندر بن جاتا ہے تو اس سے جو ہندوتو ہے اس کی آنے والے دنوں میں جو پرچلن ہے وہ پورے وشو میں ہوگی. اور اسی لیے جو نریندر مودی ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ جانکاری بھی دی کہ EXPO 2020 کا جو ایک وہاں پہ فنکشن ہوتا ہے اس میں بھارت کا ایک اسٹال لگا ہے، جس میں کہ رام مندر کا جو
एक मॉडल है उसको पेश किया गया। इसके बाद से इस न्यूज़ के आते ही पाकिस्तानी मीडिया के बहुत सारे एंकर अभी तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनके भी रिएक्शन आएंगे, तो मैं आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसकी आपको भी पता होगा कि जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पे भीख मांगने के लिए पहुँचा है, और इसके बाद जो इंडिया ने कर दिखाया उससे पूरा जो पाकिस्तान है वो दुखी है। अब वो जो दुबई है उसको बहुत ज़्यादा लताड़ लगा रहे हैं, और उनका कहना ये है कि जो दुबई है उसने मुसलमानों के साथ घात किया है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि दुबई भी एक मुसलमान मुल्क है, और अगर यहाँ पर जो राम मंदिर है अगर वो बन जाता है तो यहाँ पर जो इंडिया है इसके लिए आने वाले दिनों में जो पॉलिसी है वो बनाने में और भी अच्छी होगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो